بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ملک کے ایک صوبے میں خاص طور سے مسلمانوں اسلام دشمنی میں تقریباً ہر دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو ایک صوبے نے ایک مستقل قانون صوبائی سطح پر پاس کیا۔ تقریباً اکثر لوگوں کو اس کی معلومات ہوگی، اور وہ قانون یہ پاس کیا کہ لو جہاد میں جو شخص پکڑا جائے گا ناقابل ضمانت سزا ہوگی، اور تقریباً 10 سال تک کی اس کو قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو لو جہاد کے متعلق اگر ویکیپیڈیا پر آپ جائیں گے، یعنی گوگل پر ایک انجن ہوتا ہے جس کا نام ہے ویکیپیڈیا، وہاں شخصیات کی اور چیزوں کی، قوانین کی، دنیا بھر کی بہت ساری باتیں وہ ہے اس کے متعلق بہت تفصیلی، درست اور نادرست دونوں معلومات ہوتی ہے۔ اردو میں اگر لو جہاد کا لفظ لکھ کر آپ وہاں تلاش کریں گے تو اس نے تفصیل یہ دی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حوالہ ہے اور باقی تو ہم خود بھی جانتے ہیں۔ اس نے تفصیل جو دی ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ شر پسند عناصر نے، یعنی جو فرقہ واریت کا زہر پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے ایک یہ اصطلاح، ایک لفظ خود ہی گھڑ لیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ گھڑنے کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اسلام انتہائی تیزی کے ساتھ عالمی سطح پر، ملکی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر، ملکی سطح کا مطلب یہ ہندوستان میں اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے، مگر ہندوستان کے علاوہ دوسرے وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ان علاقوں میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور جیسے جیسے عصری تعلیم غیر مسلموں میں عام ہوگی، اگر ہم ان کو جو غیر مسلم عصری تعلیم یافتہ ہیں، اگر ہم نے ان کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی خوبیاں صاف اور ستھرے انداز میں بتلا دی، تو پھر ان کا ضمیر اسلام کو قبول کرنے پر ان کو مجبور کر دے گا۔ اگر وہ باضمیر ہیں، بے ضمیر ہے تو بات دوسری ہے، مگر ان کا ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ اسلام قبول کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ اور عالمی سطح پر یہ ہو رہا ہے، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں پڑھا لکھا وہ طبقہ جو غیر مسلم تھا اسلام قبول کر رہا ہے، اور ان تمام حالات سے ہندوستان کے شر پسند عناصر، اسلام دشمن طاقتیں مکمل طور سے باخبر ہیں، اگرچہ مسلمان بے خبر ہو۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں تقریباً 10-12 سال پہلے، یا بلکہ اس سے بھی ذرا اور پیچھے چلے جائیں گے، تو درمیان میں کچھ ایسا وقفہ گزرا ہے کہ جس میں کچھ غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں کے ہاں نکاح میں آ گئی، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نکاح میں داخل ہو گئی۔ ان تمام چیزوں کو لے کر اسلام دشمن طاقتیں ایک تو یہ چاہتی تھی کہ اسلام کی رفتار رک جائے، یعنی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اسلام قبول نہ کریں، اور دوسرا ایک ہتھ کنڈا، ایک طریقہ اور ایک حربہ یہ بھی ہے، اور چاہت ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے غیر مسلمان لڑکیوں کو مرتد بھی بنایا جائے۔ اس لیے مرتد بنانے کے لیے لڑکوں کو استعمال کیا جائے گا، اور لڑکوں کو استعمال کریں گے تو ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، اور ذہن سازی کے لیے تعصب سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ آپ
مثبت طریقے سے کوئی کام کروانا چاہیں، انسان کی طبیعت میں چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جو مثبت طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر منفی طریقے سے آپ اگر کسی کو بھڑکائیں تو وہ بہت بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ بار بار کہا یہ جاتا ہے نا، خوبصورت انداز میں کہو، بہت مثبت بات کہو، مگر صحیح بات تو یہی ہے کہ جتنا منفی پروپیگنڈے سے کام تیزی سے ہوتا ہے اتنا مثبت طریقے سے نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ کہا جاتا ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہے، ان لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ تم جو مسلمان لڑکیاں ان کو لے کر آؤ، تو وہ کون تیار ہوتا؟ اس کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا۔ وہ اگر ان کو ان کے مذہبی پیشوا یہ بات رکھتے ہیں کہ ہندو مذہب کی ترویج، تبلیغ اور اشاعت کی ضرورت ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہندو مذہب کو پھیلایا جائے اور مسلمان لڑکیوں کو ہندو بنایا جائے، تو کتنے لوگ اس تبلیغ کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہ ہوتے ہیں۔ صاف ستھری بات تھی، اس لیے انہوں نے راستہ وہ اپنایا جو سراسر جھوٹ ہے، اور وہ راستہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ و جہاد کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں اس میں ایک خاص اور بھی خطرناک بات ہے، جہاد اسلام کا ایک اٹوٹ انگ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ نماز کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ اور حج کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی جہاد خاص ایک اسلامی لفظ ہے، خاص لفظ ہے۔ اس لفظ کو بدنام کرنے کے لیے اس عالمی سطح پر ٹیررزم کا، دہشت گردی کا لفظ بہت استعمال ہوا۔ اب انہوں نے ہندوستان میں ایک نئی اصطلاح متعارف کرائی، ایک نیا لفظ لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس لفظ کے ذریعے سے اسلام کے ایک خاص عمل کو انتہا درجے کی گالی دے دی۔ کل کو یہ کہہ سکتے ہیں لو نماز، لو حج، ایسا کچھ بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی اسلامی لفظ کو انتہائی بھونڈے انداز میں پیش کرنا ہو تو یہ کر سکیں گے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آگے چل کر یہ کہتے کہ آپ نے اس لفظ کا استعمال کیا کیوں؟ یہ تو ہمارا خاص لفظ ہے، اس لفظ کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایسے جہاد بھی ایک لفظ ہے، اور جہاد بھی ایک عمل ہے، اور وہ ایک خاص موقع پر کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس لفظ کو اس جگہ پر نہیں استعمال کر سکتے، مگر ہم اپنی مدافعانہ پوزیشن بھی کھو گئے۔ جارحانہ پوزیشن تو بہت آگے کی چیز ہے، یعنی آگے بڑھ کر ہم کسی سے مقابلہ کریں اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ مدافعت کر لیں، یعنی اپنے اوپر آنے والے حملوں کو صرف روک دیں، وہ پوزیشن بھی ہم کھوتے جا رہے ہیں، وہ چیز بھی نہیں رہی، اور وہ حالت سے بھی ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ تو یہاں ایک اسلامی اور خالص اسلامی لفظ کو بہت غلط طریقے سے پیش کیا، بہت غلط طریقے سے پیش کیا۔ اور دوسرا عمل یہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے غیر مسلم لڑکوں کو ابھارا کہ تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے پچھلے 8-10 سالوں کے اندر تو دونوں اعداد و شمار اگر موازنہ کریں گے اور مقابلہ کریں گے تو مسلمان ہونے والی لڑکیاں اور بچیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ زمینی حقائق ہے، صاف اور ستھری بات، ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں میں، زمینی حقائق ہے۔ آپ کے سامنے 2-4 قصے آ گئے، اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ذہن میں رکھیں آپ۔ اگر آپ کے سامنے 2-4 قصے آ گئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ مسئلہ اور حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اگر 4 لڑکیاں غیر مسلم کی مسلمان ہوئی ہے تو 40 مسلمان لڑکیاں مرتد بھی ہوئی ہیں، 40 مسلمان لڑکیاں مرتد بھی ہوئی ہیں۔ تو جانے والی یعنی اسلام میں سے نکلنے والی لڑکیاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسلام میں داخل ہونے والی لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ خود مسلمانوں کا اپنا ذہن دینی تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے، بنیادی اور ضروری دینی تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے صحیح معنی میں منتشر ہے، صحیح معنی میں منتشر ہے۔ ان کو وہ صرف نماز تک، روزے تک، یا زیادہ سے زیادہ اگر مال ہے تو دین پر 2-4 جگہوں پر یا کسی غریب کو کھانا کھلا دینے تک دین کو محدود کر دینا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے عقائد میں، معاشرت میں دین کو نافذ کرنا نہیں چاہتا۔
یا تو اس وجہ سے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوں گے. سمندر بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا سامنے سے. سمندر کے کنارے پر جھاگ بہت ہوتا ہے، فین بہت، یعنی تا حد نگاہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی، کلومیٹروں پر محیط ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک لہر آتی ہے، ایک لہر پانی کی، ایک موج آتی ہے، وہ اس جھاگ کو اس کنارے سے اس کنارے پر لے جا کے دھکیل دیتی ہے. صرف ایک لہر. اس لیے کہ جھاگ کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جھاگ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ پپوٹا ہوتا ہے، بلبلا سا ہوتا ہے، بس اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، وہ کوئی جمی ہوئی کوئی طاقت نہیں ہوتی. ایسے ہی مسلمانوں کی حالت اس موقع پر صرف جھاگ کی بن گئی ہے، صرف جھاگ کی. اور صاف اور ستھرے لفظوں میں ہم عملی زندگی میں کورے ہیں. اس حقیقت کو ماننا پڑے گا، اس حقیقت کو ماننا پڑے گا. ہم عملی زندگی میں کورے ہیں، اس حقیقت کو ماننا پڑے گا. جب تک ہم یہ حقیقت نہیں مانتے اور بلا وجہ ہم کامیابی کے جو دعوے کر رہے ہیں یا کامیابی کے جو خواب دیکھ رہے ہیں، وہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے. یعنی وہ خواب کبھی بھی ہم پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم بحیثیت مسلمان کے وہ ان چیزوں پر عمل کرنے والے نہ بن جائیں جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے. جب تک وہ نہیں کر لیتے، یعنی اپنی عملی زندگی میں دین کو نافذ نہیں کریں گے، کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. یہ بات یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے. اس لیے عملی زندگی میں ہمارے پاس دین نہیں ہے. نماز پر دین کو ختم مت مانو، زکوٰۃ پر اور حج پر اور روزے پر دین کو ختم مت مانو. یہ عبادات میں سے چند عبادتوں کا نام ہے. اس کے بعد دین ساری زندگی میں بھی ہے، وہاں ہم نافذ نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جھاگ کی شکل اختیار کر گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو جائے گا، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو تب حضرت نے فرمایا تھا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوں گے. ساری دنیا جب تمہیں تر نوالا سمجھے گی اور ساری دنیا کے لوگ ایسے ہو جائیں گے گویا دسترخوان پہ کوئی چیز رکھی ہو. یہ حدیث کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ دسترخوان پہ کوئی چیز رکھی ہو اور سب لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں، آپ بھی کھا لیجیے اور آپ بھی کھا لیجیے اور آپ بھی کھا لیجیے. آج مسلمان کی پوزیشن وہی ہے. دنیا کے شرق سے غرب تک اور جنوب و سے شمال تک تمام جگہوں پر مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ ہر عالمی طاقت یا کفریہ طاقت یا اسلام دشمن طاقت جو ہے وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہے کہ یہ وہ تر لقمہ ہے جس کو صرف نگلنے کی ضرورت ہے، چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ پوزیشن خراب ہم نے خود کی ہے. اب کیا آگے پھر حضرت نے فرمایا کہ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی. پھر صحابی نے پوچھا کہ جب تعداد اتنی سب ہوگی پھر کیا ہوگا، یعنی کیوں تب بھی اتنے کمزور ہوں گے؟ تو جو بات حضرت نے فرمائی ہے وہ بات ہم پر مکمل طور سے فٹ ہوتی ہے. حب الدنیا، دنیا کی محبت. دنیا لوگ میرے کو دنیا کی بالکل مال سے محبت نہیں ہے. مال پر دنیا ختم نہیں ہوتی، بات کو سمجھیں آپ، مال پر دنیا ختم نہیں ہوتی. بہت سی مرتبہ ہم لوگ ڈائلگ بازی میں بہت آگے ہیں. میں وہی بات کروں گا جو زمینی حقیقت ہے. ہم لوگ ڈائلگ بازی میں بہت آگے ہیں، ڈائلگ خوبصورت بولے. میرے کو مال کی 1 روپے کی بھی مولانا محبت نہیں ہے، 1 روپے کی بھی نہیں. اور کبھی کسی کا قرضہ معاف کرنے کی بات دوسری ہے، جس سے قرضہ لیا اس کا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ڈائلگ سنو تو 1 روپے کی محبت نہیں ہے، جس کا لیا ہے اس کو دے دے، بعد میں بکواس کرنا. تو مال پر دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی. اور دنیا صرف مال کا نام نہیں ہے، اسٹیٹس. دین کو چھوڑ کر جن چیزوں سے دین روکتا ہے اور ان چیزوں کی محبت ہے وہ دنیا کی محبت ہے، یہ سمجھ لیجئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے اور ان چیزوں سے ہماری طبیعت رکنا نہیں چاہتی وہی دنیا ہے، اور اسی کی محبت کی وجہ سے آج ہم پر ذلیل و خوار ہے. سمجھے؟ وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، جو چیز کا شوق میرے دل اور دماغ میں بیٹھ گیا اور شریعت اس سے روک رہی ہے تو اسی کا نام دنیا ہے، اسی کا نام دنیا ہے. اگر کسی کو بے پردگی کا شوق ہے، شریعت بے پردگی سے روکتی ہے، اس وجہ سے پریشان ہے. یہاں دنیا کی محبت کی وجہ سے پردہ چھوڑ دیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بہت ساری جتنے منکرات یعنی جتنی وہ چیزیں ہیں جن سے شریعت نے روک رکھا ہے کہ یہ کام کرنے کی اجازت نہیں اور میں وہ کام کر رہا ہوں، وہ دنیا کی محبت میں کر رہا ہوں. کیا رب کی محبت میں گناہ کرے گا آدمی؟
رب کی محبت بھی اور آدمی گناہ بھی کرے ایسا بھی ممکن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ رب کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اور ایک دوسری وجہ، اگر مال جاتا ہے، اسٹیٹس جاتا ہے، یا کوئی اور قسم کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس قربانی کا مطلب قربانی اگر دے گا تو آخرت ملے گی، مگر آخرت سامنے نہیں ہے۔ آخرت سامنے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کراہیت الموت، مرنے سے ڈرتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، جبکہ اس سے زیادہ کوئی حق بات ہو ہی نہیں سکتی جس کو ساری دنیا نے قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والے تو کم ہیں، مگر موت کا انکار کسی عقل مند نے آج تک کیا ہے؟ اس لیے کہ روز دیکھتا ہے۔ پنکھے چلا دیجیے، موت کی جب موت سے نفرت ہو جائے گی نا، کراہیت الموت، موت سے نفرت ہو جائے گی، مرنا نہیں چاہے گا، تو دنیا کے عیش اور آرام یا تھوڑی دیر کا جو مزہ ہے نا، اس مزے اور لذت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزوں میں 60 سے 70 سال جیے گا نا آدمی، اس سے زیادہ جیے گا 100 سال، ریئر کیس میں لوگ ہیں، بہت کم، لاکھوں میں ایک آدھ آدمی ایسا۔ بہرحال ایک دن تو مرنا ہے نا، اس کے باوجود کچھ چیزوں میں اس کی چاہت اٹکی ہوئی ہے، غلط طریقے سے مال، غلط طریقے سے کوئی عہدہ، غلط طریقے سے کوئی خوشی، یہ تینوں چیزیں جب اس نے حاصل کی تو موت سے ڈرے گا، وہ موت سے دور بھاگے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو خاص جڑ بتا دی، جب جس کو دنیا کی محبت آ گئی وہ شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال دے گا، وہ پھر مان نہیں سکتا، اس کو شریعت کا حکم ماننا بہت مشکل ہے۔ جہاں شریعت کے حکم کے بارے میں آنا کہانی آتی ہے، صاف اور ستھری بات یہ ہے کہ نبی نے جو بیماری بتا دی ہے وہ بیماری گھر کر چکی ہے۔ بس جہاں شریعت کا کوئی حکم آتا ہے اور اس میں دل میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، یہ اس کے لیے کوئی رستہ نکلنا چاہیے، بس سمجھ لو کہ یہاں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، اس لیے شریعت کا حکم ماننے سے طبیعت ہچکچا رہی ہے، اکتاہٹ محسوس کر رہی ہے اور غلط کاموں پر جھری ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنا نہیں چاہتا۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت آئے گی تو رب کے سامنے سب کا کچا چٹا سامنے ہوگا نا، اس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ صرف حب الدنیا اور کراہیت الموت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار اور باقی سب کام ہوگا۔ دنیا کے بھی بہت سارے کام ہیں جو زندگی میں ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر حب الدنیا و کراہیت الموت سامنے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے آدمی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مختصر میں اب جب یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد اصل تو موضوع یہی ہے کہ لو جہاد کا قانون بنانے کی کیا وجہ بنی؟ ایک تو یہ کہ شر پسند عناصر تمام غیر مسلموں کو ایک خانے میں بانٹ دینا چاہتے ہیں اور مسلمان ایک خانے میں۔ اب تمام غیر مسلموں کو ایک ہی دشمن بتا دیا گیا کہ سارے ہندوستان میں صرف تمہارا ایک ہی دشمن ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہاں تک کہ لو جہاد کے خلاف یعنی لو جہاد کے سپورٹ میں ساؤتھ انڈیا کے ایک عیسائی پادری نے بھی اس کے سپورٹ میں لکھا ہے۔ آپ دا وائر کی رپورٹ پڑھیں گے تو اس میں ایک عیسائی پادری نے بھی اس کے سپورٹ میں لکھا ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ مسلمان جیسے ہندو لڑکیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ محبت کے نام پر شکار کرتے ہیں اور ان کا دھرم پریورتن کرتے ہیں، مذہب کی تبدیلی کرواتے ہیں، ایسے عیسائی لڑکیوں کے بھی مذہب کی تبدیلی کرواتے ہیں۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ بندہ بی جے پی کا آئی ٹی سیل کا گورکھا ہے۔ اس میں کسی پارٹی سے مطلب نہیں ہے، بات کو سمجھیے آپ، پارٹی سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ پارٹی کا نام بدل کر کوئی بھی پارٹی آ جائے، ایجنڈا سب کا تقریباً طے ہے، ایجنڈا تقریباً سب کا طے ہے، اس لیے ہم پارٹی کی بات نہیں کر رہے، مگر کچھ لوگوں کو ضرور بھی ضرور ایک خانے میں بانٹا جائے گا اور شدت لائی جائے تو ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا خطرناک مسئلہ یہ ہے وہ یہ کہ 2-2 لاکھ پر ایک آدمی تیار کر دیا جائے، خدا نخواستہ باقاعدہ ہے یہ تمام ایجنڈے میں شامل اور یہ تمام چیزوں پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ 2 لاکھ دیے جائیں گے، ایک لڑکا اس کو باقاعدہ اردو شاعری سکھائی جائے گی، محبت کرنے کی باتیں جو فلموں میں بتائی جاتی ہے اس کے لیے 2-4 اشعار اردو زبان تھوڑی ڈھنگ سے بول سکے اور مسلم لڑکی کو اپنے شیشے میں اتار سکے۔ مستقل یہ کام ہو رہا ہے اور اس کام کے بعد پھر وہ جب لڑکی آ جائے گی 6 مہینے کے اندر اس کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ یا تو خودکشی کر لے یا پھر مذہب تبدیل کر دے، 2 میں سے کوئی ایک کام ضرور ہونا چاہیے۔ اسی پر ایک مضمون جو ہے وہ حیدرآباد سے شائع ہوا ہے، وہ مضمون صرف تلاوت کرنا چاہتا ہوں، پڑھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تقریر کروں گا تو وقت بہت زیادہ جائے گا۔
پہلے تو قرآن کی جو آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ سنیے، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ باقاعدہ وہ فکر و خبر پہ ایک مضمون شائع ہوا ہے، اس نے اس کو عنوان یہ دیا ہے کہ اگر ہم کریں، یعنی مسلمان لڑکا اگر کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرے یا کوئی تعلق بنائے تو اس کا نام تو آپ دیں گے لو جہاد۔ اگر غیر مسلم جو ہے وہ کسی مسلمان کی بیٹی سے شادی کر لے یا اس کے ساتھ تعلق بنائے تو اس کا نام ہے ایکتا، اور اس کے اندر تقریباً 30 سے 40 مشہور شخصیات کا پورا اس نے نام گنایا ہے کہ اتنی شخصیتیں وہ ہیں جنہوں نے مسلمان گھر میں پیدا ہونے سب، اس لیے کہ مسلمان لڑکی تو نہیں کہا جا سکتا، اب تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کے بغیر کیسے ہوگا؟ تو مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی کسی لڑکی یا عورت سے نکاح کیا ہے یا شادی کی، اور پورے 30-40 لوگوں کے نام گنوایا اس نے۔ فکر و خبر پہ وہ مضمون ہے۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں باندی غلام کا رواج ہوتا تھا، آج تو باندی غلام نہیں ہے، مگر اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غریب عورت بھی ایک مالدار غیر مسلم عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم کو پسند آیا نہ آئے، اگر میں اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں تو میں غریب ایک مسلم لڑکی کو ضرور پسند کروں گا بنسبت اس کے کہ وہ غیر مسلم ہو، بہت اونچی ڈگری والی ہو، اس لیے کہ ہم ڈگری پہ بھی بہت مر مٹتے ہیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور ایمان کا مطلب ٹوپی داڑھی کرتا پجامہ نہیں ہے، باقاعدہ اس کو تو سیٹ کیا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو تیار کیا، انہوں نے داڑیاں رکھ لی، وہ غیر مسلم ہی تھے، اور ان کی تصویریں شائع کروا دی، یعنی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر جان بوجھ کر چلائی تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ایسا لگے کہ یہ مسلمان مرد ہے، اور داڑھی کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا۔ داڑھی کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم داڑھی رکھنا چھوڑ دیں گے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو 1000 سال سے بدنام کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ اسلام چھوڑ دیں گے کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز واجب ہے وہ اپنی جگہ پہ واجب رہے گی۔ یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ کبھی کبھی اسلامی شعار، اسلامی پہچان کا استعمال غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ غیر مسلم مردوں کو داڑھی رکھوا کر ان کی تصویریں وائرل کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور جنہوں نے غیر مسلم لڑکیوں کو جو ہے وہ اپنی جال میں پھنسا کر اس طریقے سے نکاح کیا ہے۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے۔ ایک غریب مسلمان جو کوئی اسٹیٹس نہ رکھتا ہو، بہت مالدار نہ ہو، صرف بچی کا اپنا خرچ اٹھا سکتا ہو، وہ بندہ بھی اس غیر مسلم سے جو بہت بڑا عہدے دار ہو یا بہت پیسے کا مالک ہو، اس کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اب ہماری پسند اللہ کی پسند کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی پسند کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں خود طے کرنا پڑے گا۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اب نصیحت جن کو قبول کرنی ہے وہ قبول کرے گا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مائدہ 54۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان بندوں سے جن کو نئے لوگ لایا ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور وہ بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ صاف اور ستھری بات کہہ رہا ہے قرآن کہ تمہارا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ تم اپنی بچیوں کو اس نیت سے کہ پڑھائی بہت اونچی ہے اور بہت بڑی ڈگری حاصل ہو جائے گی، کفریہ نظام میں پھینک دینا
چاہتے ہو تو آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. مومنوں پر وہ اس سے محبت کریں گے، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے. وہ بندے جو اللہ تعالیٰ نئے لے کر آئے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ تو دور ہے پڑھانے کا، اور اس کے بغیر بچی کا رشتہ کیسے ہوگا؟ پیدا کرنے والا تو نعوذ باللہ پیدا کر کے بھول گیا، اب اس کو تو فالتو ہو، یہ جو کھڑی ہو گئی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی گویا رب کی خدائی پر اس کو اعتماد نہیں ہے. پیدا کرنے والا بھول گیا، بھولا نہیں ہے. قرآن نے بار بار کہا رب کو بھول کی بیماری نہیں، کوئی بھی بیماری نہیں لگتی. تو جس نے پیدا کیا اس نے اس کے لیے اچھا رشتہ بھی رکھا ہے، اس نے اس کے لیے اچھا رشتہ رکھا ہے. اب اگر ہم بے پردگی کے طوفان میں اپنی بچی کو بہا دیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو اس لیے کیا کہا؟ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اس لیے کہ جو لوگ اسلام کے اس حصے پر عمل کر رہے ہیں، تو جو لوگ نہیں عمل کرتے ان عورتوں کو وہ عورتیں باقاعدہ دباؤ ڈالتی، کیا کر رہی ہے تو اپنی بچی کا مستقبل خراب کر رہی ہے. آگے رشتہ کون؟ اب تو بغیر پڑھائی کے رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی نعوذ باللہ اب رب کا قانون بدل گیا ہے. اور دیکھیں میں صاف اور ستھرے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ بات کو آپ غور کریں، دین کو محدود مت کرو. اکثر لوگ کہتے ہیں بہت نماز کی، روزے کی، نماز ایک ہاتھ ایک حصہ ہے، ہاتھ کے اوپر جسم ختم ہے یا پاؤں کے پنجے پہ جسم ختم ہے؟ کس چیز پہ جسم ختم ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن کا ہر حصہ جسم کا حصہ ہے اور اس کی اپنی ضرورت ہے. وہ بدن کی ضرورت ہے، اس میں سے کسی بھی حصے کو کاٹیں گے بدن ناقص ہوگا. اسی طریقے سے عورتیں، ان عورتوں کے متعلق بولوں گا تو بہت برا لگے گا، بہت برا لگے گا، مگر وہ عورتیں جو خود پردے کی پابند ہیں اپنے دیندار مردوں کو بھی اس بے پردگی پر مجبور کرواتی ہیں. اپنے دیندار مردوں کو، اپنے دیندار شوہروں کو مجبور کرواتی ہے. کبھی کبھی شوہر کی ذرا غیرت جاگ بھی جاتی ہے تو وہ اس کی بیوی کے سامنے، وہ ہمارے سامنے آ کے کہتا ہے کہ گھر برباد ہونے کا ڈر ہے، کیا کریں؟ یہ پردہ نشین عورتیں کروا رہی ہیں، پردہ نشین عورتیں کروا رہی ہیں. نہیں دیکھیں، پڑھائی کی مخالف نہیں ہے، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، پڑھائی کی مخالف نہیں ہے. آپ وہ نظام پیش کریں جس کے اندر بے پردگی نہ ہو، بس وہ نظام پیش کریں. آپ وہ نظام پیش کریں جس میں بے پردگی نہ ہو. پڑھائی کی اچھا کیا مخالفت، کیا فائدہ؟ بلا ان چیزوں کو لے کر کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم لوگ کیوں مخالفت کریں گے؟ علماء برادری کیوں مخالفت کرے گی؟ نہیں کرے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پر یہاں بے پردگی اور بے پردگی میں غیر مسلم کے ساتھ جانے والی بات تو آگے کی ہے. بے پردگی ہی خطرناک عمل ہے. جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق، اس میں بزدلی عام ہو جائے گی. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں زنا کی کتنی کثرت ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کسی بھی بندے کے پاس بیٹھو اور اس موضوع پر اگر چھوڑ دو، گلی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تمام لوگوں کے کچا چٹھا اس کو پتا ہے. کیا پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی ہم پر حملہ کرے، ہم میں یہ طاقت ہو کہ جواب دے دے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب کی یقینی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہوگا، یہ یقین کر لیجئے آپ. تو جب زنا کی کثرت ہوگی نا، پھر ہمت ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے نکاح کو عام کرو، زنا ختم ہو جائے گا. نکاح کو عام کر دو، زنا ختم ہو جائے گا. طبیعت ایک چیز ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اسلام اس لیے تو دین فطرت ہے، اور اس میں نکاح کی عمر نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. معاشرہ کچھ بھی رکھے، اسلام میں نہیں ہے نکاح کی عمر. جب جس کھانے کا کوئی وقت متعین ہے، مان لیجئے ایک بندہ بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، تو 2 گھنٹے میں نہیں کھاتا. اب کہیں نہیں آپ 5 گھنٹے سے پہلے نہیں کھا سکتے، تو وہ بیمار تکلیف میں آ جائے گا؟ نہیں آ جائے گا. جیسے کھانا ایک طبیعت ہے، جنسی خواہش کا انکار نہیں ہو سکتا، اور اپنے وقت پہ وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے. جائز طریقے سے دے دیں گے، ناجائز دروازے بند ہوں گے، اور جائز طریقے سے نہیں دیں گے، ناجائز دروازے ہزاروں کھلے، ہزاروں. اور ان تمام گناہوں میں تہجد گزار باپ آخرت میں ضرور پکڑا جائے گا. یقینی چیز ہے، اس کو مان لیجیے. آپ صاف کہہ رہا ہوں میں، تہجد گزار باپ پکڑا جائے گا.
اور تہجد گزار ماں پکڑی جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہماری پیشانیوں پر سجدے کے گٹے پڑ گئے ہوں، مگر اس عمل کے بارے میں رب الگ سے پوچھنے والا ہے، صاف کہہ رہا ہوں میں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہی وہ بدکاری کر لے یا اسی کی وجہ سے کچھ برا ہو جائے، مسلمان کے ساتھ بھی بدکاری تو بدکاری ہے۔ وقت پر نکاح کرو، معاملہ ختم کر دو۔ پڑھائی کا شوق ہے، نکاح کے بعد پڑھواؤ نا، کون منع کر رہا ہے؟ اگر پڑھائی کا اتنا شوق ہے، نکاح کروا دو، ختم، نکاح کے بعد پڑھوائیے آپ۔ مگر نکاح پہلی صورت میں، اگر نکاح نہیں ہوگا بدکاری عام ہوں گی، اور جب بدکاری عام ہو جائے گی، حدیث میں ہے، پھر دوسرے جتنے بھی، اب روز یہ حقیقت بھی ہے کچھ کہ بے روزگاری عام ہو گئی، اور کچھ ناشکرا پن بھی بہت زیادہ ہے، صاف اور ستھری بات۔ تو جہاں بے روزگاری کیوں، یہ قحط سالی کیوں، یہ تمام حدیث کے مطابق اس عمل کی سزا ہے، یہ تمام چیزیں اس عمل کی سزا ہے۔ اب یہ یقینی بات ہے کہ کچھ شر پسند عناصر نے پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، وہ اپنی جگہ پر، مگر صرف ایک چیز نہیں، فیصلے کرنے والی ذات اوپر والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اعمال کو باقاعدہ مستقل اس میں سبب قرار دیا ہے، اس لیے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسکون زندگی گزاریں، اس معاملے میں آپ کو صحیح اسٹینڈ لینا ہی پڑے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ عنقریب قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، ایمان رکھنے والوں پر، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ نئے لے کر آئے گا نا، وہ بہت نرم ہوں گے، اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ ضروری نہیں مارنا ہی مسئلہ ہو، مارنا ہی نہیں مسئلہ، بہت ساری چیزوں میں سختی کی ضرورت ہے۔ کافروں کی جو تہذیب ہم اپنا رہے ہیں اس میں سختی کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کا عمل ہے، میں وہ طریقے سے نہیں چلوں گا، وہ اللہ کے دشمن کے کپڑے ہیں، میں نہیں پہن سکتا اس لیے کہ میرا اللہ اس سے نفرت کرتا ہے اور یہ میرے اللہ سے نفرت کرتا ہے، تو اس کی ہر ادا سے مجھے نفرت ہونی چاہیے، یہ سختی کی ضرورت ہے۔ وہ والی سختی نہیں کہ مار دو، قتل کرنے کی کہاں بات ہو رہی ہے بھائی، قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سختی کی ضرورت ہے۔ وہ والی سختی کب لائیں گے؟ ہم اپنی بچیوں کو اگر آئیڈیل حضرت فاطمہ حضرت عائشہ نہیں بنائیں گے تو ان کی آئیڈیل پھر وہ دوسری فلم اسٹار اور دوسری ناچنے تھرکنے والی لڑکیاں ہوں گی۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ملامت کا مطلب سمجھ گئے؟ دین پر جو چلنے والے لوگ ہوں گے ان کو چاروں طرف سے تان اور تشنی کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی وہ کمزوریاں جو کسی کو پتا ہے، اس کمزوریوں کو اچھالا جائے گا، اس کمزوریوں کو۔ کوئی بھی بندہ فرشتہ تو نہیں ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، اس غلطی کو اگر اس کا وہ دوست، اس کا وہ ساتھی جو دین پر عمل نہیں کرتا، جان دے رہے اس کی بات، وہ فلانے کے ساتھ ایسا ہے، فلانے کے معاملے میں ایسا ہے، یعنی اچھائی کو نظر انداز کرنے کے لیے اور اس کے بھلے عمل پر کوئی دوسرا نہ چلے، اس لیے اس کی کمزوریوں کو باقاعدہ اجاگر کیا جائے گا۔ ہوتا یہی ہے نا، ملامت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ جو دین ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کے سامنے کسی غلط عمل کے بعد کتنی بھی لیپا پوتی کر دیں، ہمارا دل اس وقت بھی کہتا ہے کہ یہ لیپا پوتی حقیقت نہیں ہے، اور رب کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، ساری دنیا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ علیم بذات الصدور کا مطلب کیا؟ سینے میں آنے والی بات کو بھی وہ جانتا ہے کہ آپ اب آئندہ کون سی چال چلنے والے اس کو پتا ہے، اس لیے وہ تو سب صاف ستھرا لکھ کے رکھ چکا ہے، کل جب اس کے سامنے حاضر ہوں گے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے یہ والا عمل بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، مضمون بہت قیمتی ہے، اس لیے میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اس پر کوئی اپنی بات رکھے بغیر سیدھا مضمون پڑھ کر سنا دوں، مگر شروع میں اس مضمون کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ کچھ باتیں تمہیدی کہہ دی جائیں۔ اب وہ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک اعلان کیا تھا، اوپر چاروں طرف سے ایلومینیم سیکشن کے ذریعے سے پیک کیا جا رہا ہے، تو اس میں تقریباً 1,41,000 روپے کے آس پاس خرچ ہو چکا ہے، یعنی 1,41,000 تک کا خرچہ تو آ چکا ہے، اور ہم نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا، بہت سارے دوستوں نے شاید اس پر صحیح معنی میں توجہ نہیں دی، ابھی 35,000 روپے تک ملے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا دو چیز ہے، کام اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کام اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ضرورت
بچوں کو سردی اور گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہاں مستقل ہم کو کلاس لگانی پڑتی ہے، اور اب آئندہ چل کر اور بچے بڑھنے کا امکان ہے تو اور زیادہ کلاس لگانی پڑے گی۔ تو اس لیے بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینے والے کو 70 دینے کا وعدہ کیا اور اس وعدے پر اگر یقین ہے تو پھر ہم اس معاملے میں نہ ہچکچائیں۔ غزوہ تبوک کا اگر موقع دیکھیں، پورا واقعہ تو بہت لمبا ہے۔ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسائی حکومت سے لڑنے جا رہے تھے، وہ اس زمانے کی سب سے زیادہ طاقتور حکومت تھی، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں کے اعتبار سے ایران کی حکومت سے بھی زیادہ طاقتور تھی، یعنی ساری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط حکومت وہی تھی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ ٹرینڈ فوجی نہیں تھے، یعنی تربیت یافتہ سپاہی نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا اعلان فرمایا، اور اکانومی کے اعتبار سے انتہائی سخت موقع تھا، اس لیے کہ قحط سالی بھی تھی اور کھجور کٹنے کا موقع تھا۔ ایسے موقع پر 30,000 نفوس یعنی 30,000 صحابہ تیار ہوئے اور انہوں نے کھیتی کٹنے کو نہیں دیکھا۔ اس موقع پر صدیق اکبر جب چندے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر نے اپنے گھر میں پوری جھاڑو لگا دی۔ فوراً یہ احساس ہوگا کہ فوج کے لیے جھاڑو کا کیا مسئلہ، یعنی سارے گھر کا سامان تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے یہاں طرح آج کل اتنے ٹپ ٹاپ نہیں ہوتے تو جتنا سامان ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا جاتا۔ اب گھر کا برتن بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، نبی اس کا نیلامی کرتے تھے کہ یہ برتن کون لے گا، تو ایک صحابی کہتا ہے 1 درہم میں، دوسرا کہتا 2 درہم میں، اب 2 پر بات رک جاتی ہے، حضرت کہتے ٹھیک ہے 2 والا لے جاؤ، وہ اس سے پیسے حاصل ہوں گے، اس سے نیزے ہتھیار گھوڑے وغیرہ اس طریقے سے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، حضرت عثمان نے 800 گھوڑے، اس طریقے سے 1000 اونٹ، یہ سب کچھ دیا، اور ان حالات میں دیا ہے جب مالی پریشانی تھی۔ اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حالات تو آنے والے ہیں، پر دین کی خاطر اپنی آمدنی کا صرف 10% بھی دے دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ ماہانہ جو آمدنی ہے اس کا 10%، یومی آمدنی کا نہیں کہہ رہا ہوں، ماہانہ آمدنی۔ کوئی بندہ اگر 10,000 روپے کماتا ہے، ایک مرتبہ 1,000 روپے لکھوا دیے، 15,000 روپے کماتا ہے 1,500 روپے لکھوا دیے، بہت زیادہ کماتا ہے تو 2-5,000 روپے لکھوا دیے، پھر 10% تو اس کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا، تو 2-5,000 روپے لکھوا دیے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔